السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ سناؤں گی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بستی جس کا نام سدوم تھا وہاں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس بستی کے لوگ بہت نافرمان تھے، بہت برے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے نافرمان تھے بلکہ ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اللہ کے نافرمان تھے بلکہ ان کے دلوں میں کوئی رحم بھی نہیں تھا۔ وہ مسافروں کو لوٹتے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے، دوستوں سے دھوکہ کرتے اور ہر قسم کے برے کام کرتے۔ انہیں اپنی غلط حرکتوں پر بالکل بھی شرم نہ آتی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے اور کہتے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ اپنی قوم کو بتاتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ لوط علیہ السلام ایک سچے اور نیک نبی تھے۔ وہ صرف اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ وہ اپنی قوم سے کہتے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہ اپنی قوم سے کوئی بدلہ، کوئی انعام نہیں چاہتے تھے۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، برے کام چھوڑ دیں۔ مگر اس قوم کا دل پتھر جیسا بن چکا تھا۔ ان کے اندر نہ کوئی احساس، نہ کوئی حیا اور نہ ہی کوئی خوف خدا بچا تھا۔ ان کے برے کام دیکھ کر لوط علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ وہ غمگین ہو کر کہتے، انی لعملکم من القالین، مجھے تمہارے برے کاموں سے سخت نفرت ہے۔ وہ اپنی قوم کو احساس دلانے کی پوری کوشش کرتے اور ان کو کہتے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم تو ایسے برے کام کرتے ہو کہ ایسے برے کام تو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ لیکن وہ ضدی اور سرکش لوگ اپنے کاموں میں مگن رہے۔ وہ آگے سے لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ہنستے اور بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ ان کے دلوں پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ بچوں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اس قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ لوط اور اس کے گھر والے تو ہم سے بالکل الگ چلتے ہیں، یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں، لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 لوگ تھے۔ ان کی 2 نیک بیٹیاں جو اپنے والد کے دین پر تھیں، اور ان کی بیوی جو بدقسمتی سے اپنی گمراہ قوم کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی ہی قوم کی طرف جھکی رہتی اور اپنے گھر کی باتیں اپنی قوم کو جا کر بتاتی۔ اگر لوط علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ دوڑ کر اپنی قوم کو اطلاع دے دیتی کہ لوط کے ہاں کوئی اجنبی آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اس سب کی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ ان عذاب کی باتوں پر بھی شک کرتے۔ وہ بلکہ جواب میں کہتے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ بچوں، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس فرشتے آئے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ اس وقت ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور خبر بھی دی تھی۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین، ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اس بستی کے لوگ بہت ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے تھے۔ وہ یہ سن کر گھبرا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بحث کرنے لگ گئے،
تاکہ شاید وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہدایت کے لیے مزید وقت حاصل کر لیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ تو پیچھے رہ جانوں والے میں سے ہوگی۔ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد سیدھا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں نہایت خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے مہمان بننے کی اجازت طلب کی تو لوط علیہ السلام کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی ظالم ہے، اگر وہ ان کے گھر ان مہمانوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ظالم لوگ ان مہمانوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو کہنے لگے انکم قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ چلا کہ دراصل وہ تو فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو انسان سمجھ کر انہیں یہ سمجھانا شروع ہو گئے کہ اگر آپ یہاں ٹھہریں گے تو یہ لوگ آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ خیر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر ٹھہرے، مگر ہوا وہی جس کا لوط علیہ السلام کو ڈر تھا۔ جیسے ہی شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کچھ اجنبی لڑکے آئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں یوں بیان کیا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ برے لوگ اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئے اور زور زور سے لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بجانے لگے۔ لوط علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی قوم سے فریاد کی هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، مجھے ان کے بارے میں شرمندہ نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ مگر ان برے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہے لگا کر بولنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ ہر کسی کو بچانے کی کوشش نہ کیا کرو؟ لوط علیہ السلام شدید بے بسی اور غم میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دل میں حسرت سے کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ تب وہ فرشتے جو اب تک خاموش تھے لوط علیہ السلام کو تسلی دینے لگے۔ وہ کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ فطمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں مٹا دیں، وہ بالکل اندھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا چکھو میرا عذاب۔ جیسے ہی ان ظالم لوگوں نے ان فرشتوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو ایک خوفناک منظر پیش آیا، ان لوگوں کی آنکھیں مٹ گئیں، وہ بالکل اندھے ہو گئے اور چیختے چلاتے دیواروں کو ٹٹولتے گھر کی طرف دوڑ گئے۔ ساتھ ساتھ وہ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، صبح ہونے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے لیے تو صبح کبھی روشن نہیں ہوگی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اب صبح ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔
الیس الصبح بقریب، صبح تو بہت قریب ہے۔ اس لیے اے لوط، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی کو چھوڑ دیں اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل پڑیں، اور خبردار وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا جائے گا آپ وہیں چل پڑیں۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ خاموشی سے بستی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، مگر اللہ کے حکم ماننا ضروری تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم پر اللہ کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اس دوران اس بستی پر اچانک ایک زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی اور دیواریں گرنے لگیں۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، مگر ابھی تو عذاب کا آغاز ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اللہ کے فرشتوں نے اس پوری بستی کو زمین سے اوپر اٹھا لیا، اور پھر اچانک بستی کو پوری طاقت سے زمین پر پٹخ دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک منظر نمودار ہوا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر یہ عام پتھر نہ تھے۔ ہر پتھر پر ایک خاص شخص کا نام لکھا تھا، اور وہ پتھر اسی شخص پر گرتا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر مخصوص پتھروں کی بارش برسائی۔ دور راستے میں لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی بیوی کے دل میں اب بھی اپنی قوم کی محبت تھی۔ پیچھے سے بستی کی تباہی کی ہولناک آوازیں آ رہی تھیں، تو ان کی بیوی بے قراری سے بولی، ہائے میری قوم! اور اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک دہکتا ہوا پتھر اس کے سر پر آ کر لگا، اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ یہی اس کا انجام تھا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی جن کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب دھواں اور گرد و غبار چھٹ گیا تو اس جگہ پر ایک بدبودار نمکین پانی کی جھیل بن گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی ایک بستی آباد تھی، جہاں لوگ قہقہے لگاتے اور اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ علاقہ اب ایک سنسان مردہ علاقہ بن چکا تھا۔ وہ اتنا برا اور بدبودار تھا کہ اس علاقے میں پرندے بھی رکنا پسند نہ کرتے تھے۔ یہ اس قوم کے برے کاموں کی سزا تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پورے واقعے میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہ وہ خوفناک انجام ہے جو کسی بھی سرکش قوم کا مقدر بن سکتا ہے۔ وہ بستی جو کبھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہاں نہ اب کوئی ہنسنے کی آوازیں تھیں، وہاں بس ایک سناٹا ہے جو ہر گزرنے والے کو خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ محض ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس پر غور و فکر کرنا لازم ہے، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اللہ حافظ۔